Assalamualaikum, my dear student. I'm your English teacher Sir Rizwan. So yesterday we left off at the second paragraph. I think that gonna be the tamburo. I think thousands of people gathered and listened to the saint song sung on the tamburo. وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں لوگ جمع ہو کے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ پڑھتے ہیں. یہ جو گریٹ صوفی شاعر ہے نا شاہ عبد اللطیف، اس کی شاعری کس انسٹرومنٹ کے اوپر؟ تمبوروں کے اوپر. مینی لرنڈ مین، بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے ریڈ پیپرز پڑھے ہیں ڈیٹ ٹیل اباؤٹ لطیف لائف، جو کہ حضرت شاہ عبد اللطیف کی زندگی کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں، اینڈ ہز پوئٹری، اور ان کی شاعری کے متعلق. سم آف دا کی اسپیکٹ، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہیں انہوں نے وہ شیئر کیے ہیں. مختلف اسکالر نے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے متعلق مختلف اسکالر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. نمبر 1، بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی. شاہ لطیف اینسیسٹرل روٹ، حضرت عبد الشاہ لطیف بھٹائی کے آباء اجداد کی جو جڑیں ہیں یعنی کہ فیملیز روٹس ہیں وہ کہاں پائی جاتی تھیں؟ افغانستان میں. سم ہسٹورین سے کچھ ہسٹری کے لوگ یہ بتاتے ہیں ڈیٹ دا شاہ فادر سید حبیب شاہ مائیگریٹو فرام مٹیارو، یعنی کہ وہ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آئے مٹیارو سے. ہز اینسیسٹر ہوم ان افغانستان، اور ان کے آباء اجداد کا گھر افغانستان میں تھا. ٹو باہن پور ان سندھ، اچھا وہاں افغانستان میں تھا، وہاں سے وہ باہن پور ان سندھ کی طرف آئے. ان آرڈر ٹو گین اسپریچول کانٹیکٹ ود بلاول، تاکہ وہ اپنا روحانی تعلق بلاول سے قائم رکھ سکے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ بلاول، دس از سم ون ایلس ایٹ دیٹ ٹائم. اے لوکل پائس مین، اس وقت کا یہ بڑا یعنی کہ نیک اور صالح ترین انسان تھا جس سے وہ تعلق جوڑنے آئے تھے. ادر سے دوسرے لوگ کہتے ہیں ڈیٹ ہز اینسیسٹر، اس کے آباء اجداد مائیگریٹڈ ٹو سندھ فرام ہیرات سے، وہ بھی افغانستان کا ہی شہر ہے، وہاں سے وہ سندھ کی طرف آئے. سندھ واز دین دا سینٹر آف مسلم کلچر، سندھ اس وقت مسلمانوں کا ایک عظیم کلچرل سٹی یا ملک سمجھ لیں اب وہ تھا. اینڈ شاہ لطیف اینسیسٹر لائک اٹ سو مچ، اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے جو آباء اجداد ہیں انہوں نے اس شہر کو بہت پسند کیا ڈیٹ، اور انہوں نے فیصلہ کیا ڈیٹ دے ڈیسائیڈڈ ٹو میک اٹ دیئر ہوم، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو اپنا گھر بنائیں. نمبر 2، دا نیم بھٹائی. ان 1742 میں شاہ لطیف لیفٹ ہز ہوم، شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑا. اینڈ وینٹ ٹو لیو آن دا ماؤنٹ ایٹ سم ڈسٹنس فرام ہز ولیج، اور اپنے گاؤں سے تھوڑی دور فاصلے پر ایک ماؤنٹ تھی، آئی تھنک مٹی کی بنی ہوئی کا ٹیلا تھا، وہاں وہ چلے گئے. اے ماؤنٹ آف سینڈ، اس کو ریت کا ٹیلا کہا جاتا ہے. اس کا بھٹ ان سندھی میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہتے ہیں. ڈیو ٹو فیکٹ، اس حقیقت کے پیش نظر ڈیٹ ہی لیوڈ آن دس ماؤنٹ فار ریسٹ آف ہز، کہ انہوں نے اپنی بقیہ ساری زندگی اس ماؤنٹ کے اوپر گزار دی. شاہ لطیف کیم ٹو بی نون ایز دا سینٹ آف بھٹ، تو اسی طرح شاہ لطیف کا جو نام ہے نا، نک نیم جو ان کا ٹائٹل ہے، وہ سینٹ آف بھٹ کہلایا. ٹو دس ڈے، آج تک، ہی از فیمس آل اوور دا کنٹری، وہ پورے ملک میں مشہور ہے ایز شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یعنی کہ شاہ عبد اللطیف جو کہ راک آف سینڈ کے اوپر رہنے والے ہیں وہ، ٹھیک ہے، شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پیج پہ آپ آ جائیں. ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. شاہ عبد اللطیف واز بورن ان 1689 AD. اچھا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی 1699 میں پیدا ہوئے، 14 صفر 1102 ہجری میں. ان اسمال ولیج کارڈ حالہ حویلی، وہ ایک چھوٹے سے یعنی کہ آپ کہہ لو گاؤں میں پیدا ہوئے، حالہ حویلی جو کہلاتا ہے. آ فیو مائلس ٹو دا ایسٹ آف دا پریزنٹ ٹاؤن آف بھٹ شاہ، جو بھٹ شاہ کا جو ٹاؤن ہے نا موجودہ، اس سے کچھ مائلز دور. لطیف واز ریز ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف سندھی کلچر. اچھا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو پرورش ہوئی وہ اس وقت پرورش ہوئی جب ایک گولڈن ایرا تھا سندھی کلچر کا. ہز فرسٹ ٹیچر واز آخند نور محمد بھٹائی، ان کے جو پہلے استاد تھے وہ تھے نور محمد بھٹائی. بٹ مینلی ہی واز سیلف ایجوکیٹڈ، لیکن زیادہ تر وہ جو تھے نا سیلف ایجوکیٹڈ، یعنی انہوں نے خود سے ہی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے کسی اور سے تعلیم حاصل نہیں کی. آل دو ہی ریسیو لٹل فارمل ایجوکیشن، اگرچہ کہ انہوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا. دا رسالو پرووائڈ پروف ڈیٹ کہ ہی نیو عربک اینڈ پرشین کوائٹ ویل. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ایک استاد تو تھے، لیکن زیادہ تر شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے خود علم حاصل کیا
اور ان کو مختلف زبانوں پہ عبور بھی تھا, انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا. اور ان کو کون سی زبانوں پہ عبور تھا؟ عربک, پرشین, کوائٹ ویل. ویریس ریفرنس ان شاہ جو رسالوں, اور اس کا حوالہ بھی آپ شاہ جو رسالوں میں دیکھ سکتے ہیں. انڈیکیٹ دیٹ کہ ہی ہیڈ ان ڈیپتھ نالج آف دا ہولی قرآن اینڈ دا حدیث, کہ ان کے پاس بہت گہرا, بہت زیادہ نالج تھا کس کے متعلق؟ قرآن پاک اور احادیث کے متعلق. ہز پوئٹک کلیکشن, ان کی جو شاعری کا مجموعہ ہے, انکلوڈیڈ دا مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی اینڈ شاہ کریم's پوئم. ان کی وہ جو کلیکشن ہے پوئٹری, اس میں مولانا جلال الدین رومی اور شاہ کریم's کی پوئم بھی پائے ہیں. So beta, that is it for now. You have to read the number 4, the youth and spiritual growth, number 5, on page number 26 with translation in Urdu. That is your homework, and you have to read the question as well and try to find out the answer. Otherwise I gonna provide you the answer. Okay, until next time I say Allah Hafiz, bye bye.